ایک دفعہ اور مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: السعيد كل السعيد حق السعيد من أحب عليا في حياته وبعد مماته۔ اس حدیث کے ذیل میں گفتگو چل رہی تھی جو رسالت مآب کی حدیث ہے اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اعمالی صدوق میں نقل کی ہے۔ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کل اس حدیث کا ترجمہ پیش کیا اور 2 آیتیں بھی قرآن مجید سے آپ کے سامنے پیش کی اور ان آیات سے اس حدیث کا ربط آپ کے سامنے پیش کیا۔ ترجمہ کیا تھا اس حدیث کا؟ رسول خدا فرما رہے ہیں، اور کل کا جملہ دہرانے دیجئے کہ وہ رسول جو اپنی فصاحت و بلاغت کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہے اعطیت جوامع الکلم، مجھے خدا نے عطا کیا ہے جوامع کلم۔ جوامع کلم کا مطلب کیا ہے؟ کلم جمع ہے کلمہ کی، کلمات کہتے ہیں نا اردو میں، کیا کلمات، اس کی جمع کلم، یعنی خدا نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں۔ جوامع کسے کہتے ہیں؟ جامع کو، جو ہر چیز کو جمع کر دے۔ یعنی رسالت مآب اگر کسی چیز کے بارے میں گفتگو فرمائیں تو فصاحت و بلاغت کے اس معیار پر جا کر گفتگو کریں گے کہ نہ اب کوئی بشر اس میں کسی چیز کو کم کر سکتا ہے نہ زیادہ۔ یعنی کوئی بھی آ کر بات کرے گا یا رسول اللہ آپ نے جو بات فلاں جگہ فرمائی تھی اس میں یہ کسر رہ گئی تھی، نہیں کہہ سکتا۔ وہ رسول کہہ رہا ہے کہ السعید کل السعید حق السعید۔ دہرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ دیکھو تمہارے ذہنوں میں سعادت کا جو معنی ہے تمام معانی کو ٹھکرا دو، ایک معنی کو اپنے ذہن میں رکھنا، اس کا مطلب ہو گیا السعید کل السعید، یعنی وہ ہستی، وہ شخص، وہ انسان کہ جس کی ذات میں سعادت کے، خوش قسمتی کے، خوش بختی کے تمام امور موجود ہیں، وہ کون ہے؟ کل السعید، یعنی تمام کی تمام سعادتوں کے معنی کو جمع کر دیا۔ حق السعید، جس کا حق یہ ہے کہ اس کو سعید کہو، اور کب کہا جاتا ہے یہ جملہ؟ اس کا حق ہے اس کو سعید کہو۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں بہادر تھے، فلاں بہادر تھے، فلاں بھی بہادر تھے، اچھا وہ بھی سخی تھے، وہ بھی سخی تھے، یہ بھی سخی تھے، ان کے پاس بھی علم ہے، ان کے پاس بھی علم ہے، اس کے پاس بھی علم ہے، ان کو بھی قرآن آتا ہے، اس کو بھی قرآن آتا ہے۔ ایک دفعہ رسالت مآب آ کر کہتے ہیں دیکھو الحق مع علی و علی مع الحق، ادر الحق ہے سدار، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، خدا حق کو وہاں پھیر دے کہ جہاں پر علی ہے۔ اب آپ جس کے بارے میں بھی حق کی گفتگو کرتے رہیے، جناب امیر کے قدموں کی خاک پر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ رسالت مآب فرما کے چلے گئے کہ حق علی کے پیچھے، اچھا وہ بہادر، یہ بہادر، میں بہادر، آپ بہادر، فلاں سب بہادر، وہ شجاع، وہ شجاع۔ خدا نے کہا دیکھو تم ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اب دیکھیے مجھے لگ رہا ہے کہ میں عزاداروں کے درمیان ہوں، ایک بڑا مسئلہ ہے عزاداروں کے ساتھ۔ آپ قرآن کی آیت پہ گفتگو کیجئے، تفسیر بتائیے، اور وہاں پہ مولا کے فضائل نے بتائیے، عزادار خاموش سنتا رہے گا جب تک فضائل جناب امیر نہ آئیں۔ اچھا اس کو منفی رنگ بھی دیا جاتا ہے، اس کو مثبت رنگ بھی دیا جاتا ہے۔ امیر مومن کا نام آیا، خوش ہونے لگے، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کیا کس کام کا یہ؟ رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ
سعادت تمہاری قدموں میں علی ابن ابی طالب کے. اور جناب سیدہ کو 11 اماموں کے جو اسماء گرامی تھے، یہ جو خوشی آتی ہے آپ کے چہرے پر جناب امیر کے فضائل سن کے، اس خوشی کی جڑ سن لیجئے کہاں پر ہے. اس خوشی کی جڑ سن لیجئے کہاں پر ہے. تختی آئی سبز رنگ کی، جلدی جلدی بتاؤں کیونکہ آج کی تقریر پھر وہ رہ جائے گی. جابر بن عبداللہ انصاری پہنچے شہزادی کی خدمت میں، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دینے. جابر ان 5 6 7 8 صحابیوں میں سے ہیں کہ جن کو شرف یابی کی اجازت تھی شہزادی کی بارگاہ میں. اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ سیدہ نساء عالمین اجازت دیں کہ ہاں مثلا ہم سے آ کر گفتگو کر لو. اور اس میں بھی سلمان کا مرتبہ مقداد کا ایک بلند ترین مرتبہ ہے. کبھی کبھی شہزادی نے بعض اسرار کہ جو عالم غیب سے شہزادی کو عطا کیے گئے، جناب امیر کو بھی علم ہے، رسول خدا کو بھی علم ہے، شہزادی کو بھی علم ہے. تو سلمان کی منزلت یہ ہے کہ جناب امیر سے کہلوا کر بھیجا کہ سلمان کو ہماری خدمت میں بھیجیے تاکہ دعا مجھے سکھانی ہے سلمان کو. جناب امیر سے فرما دیتی ہیں کہ آپ کو سلمان دیکھیں گلی کوچے مسجد میں تو یہ دعا بتا دیجیے گا. نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زبان مبارک جناب سیدہ سے دعا کو لینا یہ خود ایک فضیلت کا باعث ہے. اور یہ دعا نور کا واقعہ ہے. اگر ہوا تو میں کل یا پرسوں یا ترسوں پیش کروں گا آپ کے سامنے. تو جناب جابر جب گئے، سبز رنگ کی تختی، اس پہ کچھ حروف لکھے، اس میں سورج کی روشنی کی طرح سے ایک روشنی نکل رہی ہے. جابر نے کہا شہزادی یہ کیا ہے؟ کہا کہ حسین کی ولادت کی خوشی میں خدا نے میرے بابا کو یہ تختی بھیجی ہے. اس پر میرے 11 بیٹوں کے نام درج ہیں، ان کی امامت کی خصوصیت درج ہے. اور ہر امام کو اپنے زمانے میں جن مشکل حالات کا سامنا ہے وہ 2-4 الفاظ میں وہاں پر درج تھے. یہ میرا جملہ ہے. تختی اب شہزادی تختی دیجئے، دی، بعض جگہ کہ نہیں دی. جابر نے اتارا اس کو. اچھا بابا کے پاس آئی تھی، فَأَعْطَانِي، تو بابا نے مجھے دے دی. خدا کس سے آئی تھی؟ بابا کے پاس، بابا نے مجھے دی. کیوں دی؟ شہزادی نے فرمایا لِيُبَشِّرَنِي، بعض جگہ پر ملتا ہے لِيَسُرَّنِي بِذَلِكَ، بابا نے مجھے تختی دی تاکہ مجھے خوش کر سکیں. اچھا اس تختی میں کیا ہے؟ درہم و دینار ہے، جنت کی بشارت ہے. شہزادی کو کیا چیز دیں رسالت مآب جو شہزادی خوش ہو جائیں؟ کیا دیں؟ اب یہ تفصیلی گفتگو کہ کیا دیں، روایت کی روشنی میں گفتگو یہ ہونی چاہیے، احادیث کی روشنی میں. میں اس طرف نہیں جا رہا ابھی. شہزادی نے کیا فرمایا؟ یہ بابا نے مجھے تختی دی تاکہ مجھے خوش کر سکیں، خوشخبری دے سکیں. اس میں کون سی نئی بات تھی ایسی؟ شہزادی آپ کے 11 بیٹوں کی امامت کی تفصیل درج ہے. اس میں امامت کی تفصیل درج ہے بس. اچھا شہزادی اس تختی کو لے کر مجھے آپ یہاں پر رک کر بتائیے کہ شہزادی پڑھیں گی نا؟ کہہ رہی مجھے دی تاکہ میں دیکھوں خوش ہوں. شہزادی آپ کے علم میں کس چیز نے اضافہ کیا ہے؟ 11 اماموں کی امامت آپ کے گھر کے 7 8 5 سال کے بچے بچیوں کو پتہ ہے. امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شہزادی عمر کے ایک پختہ حصے میں قدم رکھ چکی تھیں. تو کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز آپ کے گھر کے 5 سال اور 6 سال کے بچے بچیوں کو پتہ ہے، شہزادی کو پختہ عمر میں پہنچ کر 11 اماموں کے نام پتہ چلے؟ اچھا میرے 11 بیٹے امام بنیں گے؟ بابا آج تک نہیں پتا تھا، اب پتا چل گیا. اس مسئلے کو حل کر کے آگے بڑھیے. شہزادی کو پتا تھا. جو اپنے ازدواج سے پہلے علی کی ہم پلہ ہو، آپ اب شہزادی ارے میرے 11 بیٹے امام بنیں گے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جن کی امامت کا علم ہے ان کے نام دیکھ دیکھ کے شہزادی خوش ہوتی ہیں. اگر شہزادی جیسی ہستی 11 اماموں کے اپنے 11 بیٹوں کے نام دیکھ دیکھ کے خوش ہوں تو ہم اور آپ جیسے گناہگار جب اماموں کا نام آئے تو کیوں خوش نہ ہو؟
لہٰذا جب بھی ذکر محمد و آل محمد ہو، اور ایک درود پڑھیے محمد آل محمد، تو مومن کے دل میں خوشی کا عنصر آنا چاہیے. شرط ہے کہ صرف اتنی سی، وہ ذکر محمد آل محمد مولانا یا علامہ صاحب کی ذہنی خود ساختہ داستانوں پر مشتمل نہ ہو، علوم اہل بیت پر مشتمل ہو. یہ ایک شرط ہے. لہٰذا یہ ایک بڑا عجیب سا سلسلہ ہے کہ جو ولایت کے سلسلے میں، لہٰذا فرمایا السعید کل السعید حق السعید من احب علیاً فی حیاتہ و بعد مماتہ. سعید خوش قسمت، مکمل خوش قسمت، حق ہے کہ تم اسی کو خوش قسمت کہو. کون ہے؟ جو علی سے زندگی میں بھی محبت رکھے اور موت کے بعد بھی محبت رکھے. اب یہاں پر موت کا لفظ آیا تو میں ایک جملہ کہہ دوں، اگرچہ میں نہیں کہہ رہا اس حدیث کے یہ معنی میں بیان کر رہا ہوں، لیکن ذرا سن لیجئے. کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں محبت رکھتا ہے جناب امیر سے، اور پھر اس کے بعد یہ محبت چلتی ہے کب تک؟ کہ جب تک انسان کو موت نہ آ جائے. اہم مسئلہ یہ کہ موت کے وقت جب ہم اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف جائیں گے، محبت جناب امیر کو لے کر جائیں گے یا یہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ یا علی نعرہ حیدری یا علی مجلس ماتم، لیکن یہیں پر چھوڑ گئے. جب قبر میں اترے تو محب علی کے عنوان سے نہیں اترے. یہ اہم مسئلہ ہے بڑا، سمجھیے اس بات کو. اس بات کو کس نے بیان فرمایا؟ چھٹے امام حضرت صادق آل محمد نے. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا مولا نے؟ کہا کہ ایمان دو طرح کا ہے، مستقر و مستودع. ایک ایمان ہے جو گڑا ہوا ہے اپنے مقام پر، ہلائے نہیں ہلے گا. ایک ایمان ہے جو تم کو ادھار کے طور پر دیا گیا ہے، جب موت آئے گی تو لے لیا جائے گا. تو سوال یہ کہ مستقر اور مستودع میں فرق ہو گیا صادق آل محمد کی لسان مبارک کے تحت. لہٰذا کوشش یہ کیجئے کہ ایمان مستقر ہو، مستودع نہ ہو. یہ مستودع کیا ہے؟ آپ میں گئے ہوں گے زیارت پہ، ایران میں تو وہاں لکھا تھا مستودع الاحذیہ، یعنی امانت کے طور پر جوتے آپ رکھواتے ہیں. اس سے پوچھیں جو وہاں پر جوتے کی حفاظت کر رہا ہے، 1000 جوڑی جوتوں کا مالک ہے، وہ مالک کسی کا بھی نہیں ہے. کچھ منٹوں کے لیے، لمحوں کے لیے اس کی کسٹڈی میں، اس کے قبضہ قدرت میں جوتے ہیں. ایک جوتا ہے صاحب 1 لاکھ روپے کا، ایک جوتا ہے وہاں پر 1000 روپے کا، ایک چپل ہے پھٹی پرانی، ایک بڑا تو یہ سب چیزیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ دیکھ سکتا ہے، لطف اندوز ہو سکتا ہے دیکھ کر، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پہن کے دیکھ لے کیسا معلوم دیتا ہے، لیکن کچھ لمحوں کے بعد یہ سارے جوتے اس کو کسی کو واپس کرنے. مستودع یعنی ودیعت کے طور پر رکھا گیا ہے. چھٹے امام فرمانے کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے، مستقر اور مستودع. ایمان جو مستودع تم کو بطور ادھار دیا گیا، دنیا میں آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم ایمان کے مرحلے پر ہیں، جب انسان دنیا سے جائے گا تو یہ ایمان چھین لیا جائے گا. مستقر وہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے گا تو اس ایمان کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا. لہٰذا اب سن لیجئے فلسفہ مجلس، اب سنیے فلسفہ قصیدہ اور نوحہ اور مجلس و ماتم اور زیارت، فرش عزا، فرش میلاد، فرش محفل، فرش حدیث قصہ، فرش دعا توسل. یہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ ائمہ سے توسل، ارتباط، رابطہ، اتصال کے لیے اپنے گھروں میں منعقد کرتے ہیں، امام باڑوں میں آمد جامد ایک لگی رہتی ہے، یہ اس بات کی کوشش ہے کہ یبن رسول اللہ جہاں آپ کے نام کا فرش بچھتا ہے جاتے ہیں یا اپنے گھر میں فرش بچھاتے ہیں، اس وجہ سے کہ ایمان مستقر ہو جائے، مستودع نہ ہو. اور اس کے بعد وہ تمام کام جو آپ کرتے ہیں، ان کاموں کے اثرات یہ ہیں کہ جو شہزادی نے بتائے، جو معصومین نے بتائے. محبت کس طرح سے ہو، محبت کو کس طرح سے مضبوط کیا جائے، تو شہزادی کا جو خطبہ ہے، خود شہزادی کی جو شہادت ہے، وہ اس لیے ہے کہ بشر کو ایمان مستقر عطا ہو. کیا مطلب؟ یعنی جناب امیر المومنین کی ولایت کا چراغ، اس کی لو
جو اتنی روشنی کے ساتھ ابھی تک نور دے رہی ہے، اس میں شہزادی کی شہادت شامل ہے. ہو ہی نہیں سکتا مدھم پڑے، نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ جو آپ اس وقت یا کہیں بھی جانے مجلس میں، یہ اس لیے کہ ایمان مستقر ہو اور مصائب اور فضائل اہل بیت کے ساتھ آپ جڑے رہیں. اب یہاں پر اور جو حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی وہ آپ کے ذہنوں میں ہے، اور کل آیت بھی پڑھی تھی کہ اما الذین سعدوا فاما الذین شقوا، جو لوگ شقی ہیں وہ کیا ہوں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق، جہنم میں جائیں گے، تکلیف ہوگی، شعلے ہوں گے، چیخ و پکار کی آوازیں آئیں گی. ان ربک فعال لما یرید، تمہارا خدا جو چاہتا ہے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو انجام دیتا ہے. لیکن اور جنتیوں کے بارے میں فرمایا عطاء غیر مجزوز، وہ عطا ہوگی اہل جنت کو، اہل بہشت کو، کہ جو کسی بھی طرح سے رکے گی نہیں. کل یہ ہماری گفتگو ہوئی. اب ایک بڑا اہم مسئلہ جو خود ذات سیدہ کے حوالے سے ہے. دیکھیے ابھی کل بھی یہی گفتگو گزری اور آج بھی تقریباً یہی گفتگو رہے گی. انشاءاللہ کوشش کروں گا میں، آپ کی اگر دعائیں شامل حال رہیں، کہ کل پرسوں اور ترسوں اس مجلس کو ہٹا کر 3 مجلس اور ہیں نا ہماری یہاں پر، ہے نا، تو اس میں پھر خود وجود مبارک شہزادی کونین کے حوالے سے گفتگو ہوگی. لیکن آج جو ہے یہ سیدہ کی جو احادیث ہیں، جو سیدہ نے گفتگو بیان فرمائی ہے، اس کے حوالے سے آج کی گفتگو، اور ہو سکتا ہے کل بھی یہ گفتگو رہے. آپ کے علم ہے کہ جناب سیدہ کی دعاؤں کو اکٹھا کیا گیا ہے اور صحیفہ زہرا یا صحیفہ فاطمہ کے عنوان سے. آپ کے شاید اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور دستیاب ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن بہرحال فارسی عربی میں یہ موجود ہے. صحیفۃ الزہرا یا صحیفہ فاطمہ کے نام سے مجھے نہیں پتہ. اچھا، اس کو غلطی سے یہ مت سمجھیے کہ یہ مصحف فاطمہ ہے. ایک چیز ہے ہمارے پاس مصحف فاطمہ، ایک چیز ہے صحیفۃ الزہرا یا صحیفہ فاطمہ. صحیفہ فاطمہ کیا ہے؟ جو آپ کے ہاتھوں میں کتاب ہے، بک اسٹال سے شاید آپ کو مل جائے، جس میں جناب سیدہ کی دعائیں ہیں قنوت میں. بالکل جناب امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں کس طرح سے ہیں صحیفہ سجادیہ میں، اسی طرح سے سیدہ کی جو دعائیں ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے. ایک ہے مصحف فاطمہ، اس میں کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہے. غلطی سے یہ مت سمجھ لیجیے کہ یہ جو کتابوں کی دکان پہ مل رہا ہے مصحف فاطمہ ہے. مصحف فاطمہ چھٹے امام نے فرمایا کتاب الجفر، کتاب الجامع اور مصحف فاطمہ یہ ہمارے پاس ہے. یہ عام مومنین تک اس کی رسائی نہیں ہے. یہ کب سامنے آئے گا؟ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے اور جو مولا کی مرضی ہوگی. یہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ مصحف فاطمہ وہ خبریں ہیں غیب کی کہ جو جناب جبرائیل بطور تسلی اور تعزیت لے کر آتے تھے اور جناب سیدہ کو بتاتے تھے. جناب سیدہ املا کرتی تھی جناب امیر کو، جناب امیر لکھتے تھے. یہ کیسے بتاؤں میں کہ یعنی میں تو جب بھی حدیث پڑھتا ہوں جبریل گفتگو کر رہے ہیں، جناب سیدہ کو بتا رہے ہیں، جناب سیدہ جناب امیر سے کہنی لکھی ہے، اور جناب امیر لکھ رہے ہیں. نہیں پتا کیا اب اس سے آگے کیا ہے انسان واقعا. اچھا، جبریل کیوں آتے تھے؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں وَكَانَ يُطَيِّبُ نَفْسَهَا. یہ سیدہ کی فضیلت سنیے، کیونکہ سیدہ پر غم اتنے پڑے تھے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خدا جبرائیل کو بھیجتا تھا کہ جا کر سیدہ کے ساتھ گفتگو کرو تاکہ جن مصائب سے سیدہ گزری ہیں سیدہ کے قلب مقدس کو سکون ملے. اور جناب جبریل غیب کی خبریں آ کر بتاتے تھے. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کیا غیب کی خبریں تھیں، کیا بتاتے ہوں گے؟ تو یہ چھٹے امام نے فرمایا ہمارے پاس ہے. یہ تفصیل کوئی کتابوں میں نہیں ہے. جو ہمارے پاس جملہ آیا ہے چھٹے امام میں وہی ہے وَكَانَ يُطَيِّبُ نَفْسَهَا. یطیب کس سے نکلا؟ طیب سے. طیب آپ کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں شدید سردی اور ٹھٹرا دینے والی، یہ طیب نہیں ہے. جہاں پر جھلسا دینے والی گرمیوں، یہ طیب نہیں ہے. بڑی دھیمی دھیمی ہوائیں چل رہی ہوں، نہ زیادہ سردی ہو نہ زیادہ گرمی ہو، سکون ہو، پر کیف پر لذت آب و ہوا ہو.
کہ جس میں انسانی بدن کسی چیز کی خواہش نہ کرے. ذرا سی ہوا مزید ٹھنڈی ہو جاتی, ذرا سی گرمی ہو جاتی, سبزہ کم ہو جاتا, سبزہ زیادہ ہو جاتا, گھر ذرا بڑا طیب, یعنی آپ کو پانی دیا جائے جس میں دانت گر جائیں اتنا ٹھنڈا ہو, آپ کہیں پیا نہیں جا رہا مولانا. ابلتا ہوا پانی دیا جائے, آپ کہیں مولانا نہیں پیا جا رہا. ایک پانی کا ٹیمپریچر, لذت, مٹھاس ایک ایسے لیول پر ہو, آپ کے اندر قبلہ کیا طیب پانی تھا, اسے کہتے ہیں ہنی اون لک. صاحب اس پانی کو میں جب آپ پئیں گے آپ کو کسی چیز کی اور ضرورت نہیں ہے کہنے کی کاش ذرا سا ٹیمپریچر ایسا ہوتا یا ویسا ہوتا. تو یہ طیب تطیب سے نکلا ہے, یعنی طیب کریں قلب مطہر سیدہ کو. یعنی پروردگار عالم کو سیدہ کی مرضی کی اتنی فکر ہے کہ آج سے پہلے نہ آج کے بعد تاریخ بشر کی بات نہیں کر رہا, تاریخ نبوت کی بات کر رہا ہوں, کہ کہیں پر بھی جبرائیل کو نہیں بھیجا گیا کہ جا کر سکون قلب دختر پیغمبر کا سامان کرو. یہ صرف اور صرف فاطمہ کو افتخار حاصل ہے. لہٰذا جب آپ جناب سیدہ کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں نا, تو یہ آپ کون سا کام کر رہے ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آپ جبریل اور خدا والا کام کرتے ہیں. خدا کو بھی فکر ہے سیدہ کے قلب کو سکون پہنچائے, جبرائیل کو فکر ہے کہ قلب سیدہ کو سکون پہنچائے. آپ درود بھیجتے ہیں کہ جناب سیدہ کے قلب کی خوشحالی کے لیے درود, تو آپ وہ کام کر رہے ہیں جو خدا نے کیا, وہ کام کر رہے ہیں جو جبریل نے کیا. لہٰذا معصوم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جو سیدہ سے منسوب کیا جائے. جب رسول اللہ مکے گیا تھا, حج کیا, عمرہ کیا, ایک طواف کیا آپ کے نانا رسول خدا کی طرف سے, ٹھیک, جناب امیر کی طرف سے, صحیح, پھر امام حسن امام حسین کی طرف سے, اچھی بات ہے, بہت اچھا کیا, پھر آپ کے دادا امام سجاد, اچھا, پھر امام باقر, پھر آپ کی طرف سے, بہت اچھا کیا. اب راوی نے ایک سوال پوچھا, ابن رسول اللہ ایک طواف آپ کی دادی فاطمہ زہرا کی طرف سے بھی کیا, تو اس کا بھی بتائیے. کہا کہ یہ افضل ترین طواف تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, اس کا مطلب اس سوال کا جواب جو ہے نا مزید الجھن پیدا کرے گا. چھٹے امام نے فرمایا المجہولۃ قدراً, جناب سیدہ وہ ہستی ہیں جن کی قدر و منزلت کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. لہذا یہ جناب سیدہ کے حوالے سے جب بھی قرآن شریف پڑھیں, جب بھی صدقہ, خیرات, مستحب, حتیٰ واجب نمازوں کا ثواب آپ شہزادی کو ہدیہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی نیک کام ہے سیدہ کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے. اب ایک اس میں اہم مسئلہ ہے, وہ یہ کہ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ کون ہیں, میں جو یہاں بیٹھا ہوں میں کون ہوں. جناب سیدہ نے ایک گفتگو بیان فرمائی ہے, اور خود ذات سیدہ معجزے سے کم نہیں ہے. دیکھیے جب ممبر سے گفتگو ہوتی ہے رسول خدا کی حدیثوں پر ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ رسول ہے. امیر مومنین سے لے کر حضرت حجت تک کی احادیث پر گفتگو ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ امام ہے. میں جناب سیدہ کی حدیثوں پر گفتگو کس عنوان سے کروں؟ امام ہے اس لیے کروں, رسول ہیں اس لیے کروں. تو یہ ایک اور معجزہ ہے جو ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ نہ رسول ہیں نہ امام ہیں, عصمت کی منزل پر ہیں لیکن رسالت اور امامت کے ساتھ ساتھ ہیں. تو علماء فرماتے ہیں اب ایسی بی بی کی منزلت کو کیسے بیان کیا جائے کہ جو نہ رسول ہے لیکن رسول کے ساتھ ہے, نہ امام ہے لیکن امام کے ساتھ ہے. کس عنوان سے ہے؟ صرف اور صرف عصمت کبریٰ کے عنوان سے ہے. یہ عصمت اس مقام پر ہے کہ ہم پلہ ولایت بھی ہے, جگر گوشہ رسالت بھی ہے. آپ کیا کریں گے, اب کس طرح سے سمجھیں گے؟ لہٰذا یہ آپ اس کو, اور آپ جا کر پھر اس کے بعد شہزادی کے سلسلے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں کہ قیامت کے میدان میں جو شہزادی کی منزلت ہے وہ ایک الگ ہے. بہرحال میں دور نہ ہو جاؤں, جو کل یا پرسوں کی مجلس تھی وہ آج نہ شروع ہو جائے.
اب ایک مسئلہ میں نے کہا آپ سے کہ آپ کون ہیں، میں کون ہوں. مولانا میرا نام اگر پوچھ رہے ہیں یہ ہے، یہاں رہتا ہوں، یہ زبان بولتا ہوں، پاکستان کے فلاں علاقے سے تعلق ہے. ایک آپ کا تعارف ہے جو زیارت جامعہ کبیرہ میں امام علی نقی نے کروایا ہے. آپ غریب ہیں، آپ امیر ہیں، آپ کراچی سے، آپ کراچی سے باہر کے ہیں، آپ پاکستان سے باہر کے ہیں، آپ پاکستان کے ہیں، اس علاقے کے ہیں، کوئی بھی تعارف کرواتے رہیے آپ. ایک تعارف ہے آپ کا کہ جس تعارف کے حوالے سے خدا آپ کو جانتا ہے. لوح و کرسی و قلم اور عرش اور جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، جہنم کا داروغہ آپ کو اس نام سے جانتا ہے. جنت کا دربان، حاجب، گیٹ کیپر آپ کو اس عنوان سے جانتا ہے. حوریں، غلمان آپ کو اس عنوان سے جانتی ہیں. حوض کوثر کے کھنکتے ہوئے جام آپ کو اس عنوان سے جانتے ہیں. وہاں تک پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا؟ یہ کس نے گفتگو کی؟ یہ سب سے پہلی گفتگو اگر آپ تاریخ عصمت میں دیکھیں تو جناب سیدہ کی زبان مبارک یہ گفتگو کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور یہ گفتگو کسی اور زبان میں طاقت بھی نہیں ہے کہ کر سکے. میں اس جملے کا ثواب اسی ہستی کو ہدیہ کروں جس نے یہ کہا اور جس سے ہمیں پتہ لگا، جس مرج تخلیص سے، خدا مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے، حاج آقا بہجت کی، ان کے بقول، یہ ان کے میں نام اس لیے لے کہ ان کو یہ ثواب پہنچے اور شہزادی ان کو اجر دیں اس وقت عالم برزخ میں اس جملے کا. کہا کہ حدیث قصہ پڑھی ہے؟ کہا کہ جی سرکار. کہا کہ وہاں کیا فرما رہی ہیں؟ فرما رہی ہیں بی بی کہ جبریل نے پوچھا رب سے کہ من ہم تحت القصہ، یہ قصہ میں کون ہے؟ خدا نے کہا کہ یہ ہیں. پھر جبریل نے کہا کہ اتأذن لی ان اہبط الی الارض، پروردگار اجازت دے رہا ہے کہ زمین پر جاؤں؟ خدا نے کہا انہ نام، ہاں چلے جاؤ. تو یہ گفتگو اگر آسمان پہ ہو رہی ہے اور یہ گفتگو جو آسمان پر ہو رہی ہے، یہ بی بی زمین پر بیٹھ کر اس گفتگو کو نقل فرما رہی ہے. لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیے کہ کیا منزلت ہے سیدہ کی اور کس مقام پر ہے سیدہ. یہ بڑی عجیب بات ہے. تو سیدہ نے گفتگو فرمائی. اچھا وہ کیا ہے آپ کا تعارف جو جامعہ کبیرہ کے اندر امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا؟ دیکھیے قبرستان ایک بڑی اچھی مثال ہے اس بات کی کہ کوئی کسی کی اوقات نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے. کفن ایک بڑی اچھی مثال ہے. مجھے بتایا شہر میں بعض محلے ایسے ہیں کہ وہاں پر اگر ایک لباس خرید لیا جائے جو آج آیا ہے بوتیکس پہ، اور وہاں کوئی خاتون یا صاحب پہن کے نکل جائیں اور کسی نے دیکھ لیا، تو شام کو پھر وہ جو دوسری خاتون یا کوئی صاحب ہیں وہ اس لباس کو نہیں پہنیں گے، کیونکہ ان کی شان کے خلاف ہے کہ محلے میں ان سے پہلے کسی نے وہ لباس پہن لیا. بشر ہے، دیوانگی کے مختلف طریقے ہیں، اب پاگل پنے کی حد ہے کوئی. اچھا یہ کھوکھلے لوگ کرتے ہیں زیادہ تر، جو سالڈ طاقتور آدمی ہوتا ہے نا وہ نہیں کرتا، کہتا پہنتے رہو لباس کے ذریعے. انسان لباس کے ذریعے وہاں تک ہے جہاں تک مولا نے حکم دیا، صاف ستھرا پر پاک و پاکیزہ. تو یہ ہے. کفن کا کیا کرو گے؟ تمہارے بعد بھی اسی طرح سے کفن دیا جائے گا، تم سے پہلے بھی اسی طرح کفن دیا جاتا تھا. اچھا فلاں صاحب ہیں، ان کے برابر نہیں بیٹھوں گا میں برابر میں جا کر. قبرستان میں کیا کرو گے؟ نہ تمہاری مرضی سے دفن کیا جائے گا، نہ تمہارے برابر تمہاری مرضی سے دفن ہوگا. میں فلاں جگہ کے فلاں سیکٹر میں رہتا ہوں، فلاں فیز میں رہتا ہوں، میرا جو پلاٹ ہے صاحب 2000 اسکوائر میٹر پر ہے، آپ کا 500 اسکوائر میٹر پر ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ امیر المومنین کی قدموں کی ٹھوکر میں کہوں، گستاخی نہیں کروں گا میں یہ کہ امیر المومنین کی قدموں کی ٹھوکر کو اتنا نیچے لے آؤں کہ کہوں یہ سب چیزیں ہیں. یہ کہیں پر بھی نہیں ہے. 10ویں امام نے کیا فرمایا؟ اپنے بچوں کو طاقتور بنائیے. پیسے کے بلبوتے پر بڑے گھر میں رہتے ہو، قیمتی گاڑی سے اترتے ہو، اگر ان کے ذریعے طاقتور بنایا، جب یہ چیزیں چھنیں گی آپ کی اولاد نفسیاتی امراض کا شکار ہوگی. طاقتور بنائیے علم کے ذریعے، طاقتور بنائیے تقوی کے ذریعے، طاقتور بنائیے اپنی شخصیت کے ذریعے. تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کیا کہا؟ لوح و کرسی و عرش اور قلم آپ کو جانتا ہے.
امام ہادی فرما رہے ہیں تمہاری وجہ شناخت ایک ہے، المعروفین بتصدیقنا ایاکم۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پہچانا گیا ہو۔ جب زیارت جامعہ کبیرہ آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ جملہ ہے کہ اے مولا ہم کو عالم غیب پہچانتا ہے۔ کس وجہ سے پہچانتا ہے؟ کہ میرے سر پہ 6 8 10 میٹر کا امامہ ہے، میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں اور ابا قبا صاحب کیا مجلس پڑھتا ہوں؟ نہیں میاں، آپ کو اس لیے کہ آپ یہاں پر آتے ہیں اور نعرہ حیدری اور یا علی نہیں، اگر یہ چیزیں عالم غیب میں حضرت حجت کی بارگاہ میں قابل قبول ہو رہی ہیں تب کسی قدر و قیمت کی مالک ہیں۔ خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا، فرمایا المعروفین بتصدیقنا ایاکم، اے مولا مجھ کو خدا پہچانتا ہے، مجھ کو فرشتے پہچانتے ہیں، جنت جہنم کے تمام فرشتے پہچانتے ہیں، جہنم کے شعلے پہچانتے ہیں، جنت کی نعمتیں پہچانتی ہیں، لوح و کرسی و عرش و قلم پہچانتا ہے، فرشتے پہچانتے ہیں۔ کس عنوان سے؟ کہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ یعنی مومن کے لیے سب سے بلند ترین سرمایہ افتخار، وجہ فخر، مایہ فخر یہ ہے کہ میں اپنے مولا کی تصدیق کرتا ہوں۔ مسئلہ آسان نہیں ہوا، مسئلہ مزید مشکل ہو گیا۔ یہ تصدیق کیا ہے؟ امام کی تصدیق ہے کیا؟ امام کی تصدیق یہ ہے کہ میں صرف مجلس میں آ گیا۔ امام کی تصدیق یہ ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی۔ امام کی تصدیق ہے روزہ رکھ لیا، حج پہ چلا گیا۔ امام کی تصدیق ہے کیا؟ اور اسی تصدیق کی بنیاد پر کوئی سلمان ہے، کوئی ابو ذر ہے، کوئی محمد ابن مسلم ہے، کوئی زرارہ ہے، کوئی شیخ مفید ہے، کوئی شیخ طوسی ہے، کوئی علامہ ہندی ہے۔ اسی تصدیق کی شدت اور ضعف پر جس نے بڑی شدت کے ساتھ تصدیق کی، وہ اب آخری مرحلہ کہ جو امام زادگان میں ہے، جس سے بڑھ کر کوئی مرحلہ ہے نہیں، وہ ہے حضرت صاحب اللواء ابو الفضل عباس صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اس سے بڑھ کر کوئی مرحلہ، یعنی کوئی کہے کہ ابو الفضل عباس امام تو نہیں تھے، اگر امام نہیں تھے تو اس سے آگے کا کوئی مرحلہ نہیں، جتنے مرحلے تھے ابو الفضل عباس لے گئے۔ شدت تصدیق وہاں پر، مردوں میں ابو الفضل عباس، مردوں میں حضرت علی اکبر، خواتین میں جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ یہ شدت تصدیق ہے جو آپ کی برزخ کو اچھا کرے گی، شدت تصدیق ہے جو آپ کی برزخ میں آپ کو اور مجھ کو مشکلات دے گی، زندگی میں مشکلات دیتی ہے۔ اگر شدت تصدیق ہے تو ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر گل و گلزار و بلبل و چمن و چمنستان و بوستان۔ جتنی تصدیق معصومین کے سلسلے میں کمی ہوگی، برزخ میں اتنی ہی مشکلات ہوں گی۔ یہ خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس میں کوئی دوسری بات ہے نہیں، کیونکہ منکر نکیر آئیں گے قبر میں کہ نہیں آئیں گے؟ بشیر و نذیر آئیں گے قبر میں کہ نہیں آئیں گے؟ فشار قبر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ جو زمین، یہ جو قبر اپنے دونوں کناروں کو دبائے گی، خدا آپ کو اور مجھ کو اور ہمارے تمام مرحومین و مرحومات کو، ذوی الحقوق کو، تمام چاہنے والوں کو سیدہ کے اور سیدہ کے دشمنوں سے نفرت کرنے والوں کو، جس مذہب کے بھی ہوں، فشار قبر سے دور رکھے۔ یہ جو زمین دباتی ہے اپنے اندر کے مردے کو، یہ زمین زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ زمین کیا زندہ؟ زمین تو مردہ ہے۔ اگر مردہ ہے تو دبا کیوں رہی ہے؟ کسی کا حکم مان رہی ہے نا، یہ قرآن کے مطابق زندہ ہے۔ تو یہ زمین بھی آپ کو پہچانتی ہے کہ تم نے تصدیق کتنی کی ائمہ کی۔ کیا پل صراط مردہ ہے کہ پل صراط پہچانتا ہے کہ تصدیق ائمہ تم نے کتنی کی؟ یہ کوثر تسنیم سلسبیل پہچانتی ہے کہ تم نے کتنی تصدیق کی۔ اس تصدیق کو پہچانوانے میں شہزادی کا خون شامل ہے، اس تصدیق کو آپ تک پہچانوانے میں، اور اس تصدیق کو منتقل کرنا ہے آپ کو اپنی اولادوں تک۔ خوب توجہ کیجئے گا اس بات کے اوپر۔ سید الشہداء کتنے بڑے علامہ ہو کیا تھے، ارے سرکار وہ بیچارہ سوس خان اور وہ جو سلام پڑھنے والا ہے، ہو سکتا ہے اس کی شفاعت کے ہم اور آپ مستحق ہوں قیامت میں۔ تو یہ سمجھ لیجئے۔ میں چھوٹا سا ایک واقعہ بتا دوں آپ کو۔ مرحوم آیت اللہ العظمہ شیخ محمد حسین نائینی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے، اور علمی لحاظ سے
اور عملی لحاظ سے معرفت کی بہت بلند درجوں پر ہیں. میں نہیں کہہ سکتا ان کے بارے میں، سن لیجیے آپ. میں کہوں گا تو میں اپنا مذاق اڑوا رہا ہوں. انسان اپنی اوقات کے مطابق بات کرے. یہ میں بات کر رہا ہوں مراجع کی، جو مراجع جملے استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں. محمد حسین نائینی سن 32 میں یا 34 میں انتقال ہو گیا، اور انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو اجازہ اجتہاد لکھ کر دیا تھا. تو مرحوم نائینی کا اجازہ اجتہاد بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے بہرحال، اور بہت عظیم ترین مراجع میں سے نجف کے، اور جو نجف میں اعلام ثلاثہ یعنی 3 ستون اگر کہا جائے نجف کی تدریس کے 20ویں صدی میں، تو اس میں سے ایک ستون محمد حسین نائینی. انتقال ہو گیا، اور ان کے جو کرامتیں ہیں، جو ان کے جو واقعات ہیں، بڑے عجیب. چلے گئے، انتقال ہو گیا. 10-12 سال بعد ان کا ایک بڑا نزدیکی شاگرد تھا، اس نے خواب میں دیکھا. اچھا، یہ واقعہ سند اس کی محفوظ ہے میرے پاس، آپ کو بتاؤں کہ کس سے سنا کیا تھا تو آپ کا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا. اس نے خواب میں دیکھا کہ سرکار، یہ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے بتا نہیں سکتے کہ اس دنیا میں کیا ہوا، کیونکہ اس دنیا کے جو واقعات ہیں وہ الفاظ میں نہیں سما سکتے. لیکن بتائیے کچھ ایک جملے میں کوئی سبق، کوئی درس ہمارے لیے. مرحوم نائینی نے ایک شعر پڑھا فارسی کا. وہ فارسی کا شعر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کس نمی دانت کہ در این بحر عمیق، کسی کو نہیں پتا کہ اس گہرے اقیانوس میں سنگ ریز مقرب است یا کہ سنگ ریز قرب دارد یا کہ عقیق. ایک پتھر کی عزت زیادہ ہے یا قیمتی عقیق کی. یہ تم مجھ سے لے لو برزخ کے بارے میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا میں جس مومن کو سمجھتے تھے کہ حیثیت نہیں ہے، شاید قیامت میں وہ تمہاری شفاعت کروا رہا ہو. خوب توجہ کیجیے گا، یہ سب دنیا ہے. جب تک مہر مبارک امام عصر نہ ہو، سب دنیا ہے. مرجعیت دنیا ہے، یہ خطابت دنیا ہے، مجلس میں رش دنیا ہے. کیونکہ جب تک مہر اور تصدیق حضرت حجت کی نہ ہو، یہ سب دنیا ہے. آپ مرجعیت کو کیسے تولیں گے؟ مولانا 50 لاکھ لوگ تقلید کرتے ہیں ان کی، تو پھر یہ علوم اہل بیت 50 لاکھ اور 60 لاکھ کے ذریعے کب سے تلنے لگے؟ تو مولانا کیا ان کی توہین کریں؟ توہین مت کیجئے، معیار اس کو مت قرار دیجئے جو آپ کی عقلوں کے ذریعے طے ہو رہا ہے. تمام علماء کا ہاتھ چومیے، مراجع کا احترام کیجئے، لیکن خبردار، یہ سب دنیا ہے. 2 کروڑ 20 کروڑ 40 کروڑ مرجع تقلید کے مقلد ہو جائیں، یہ دنیا ہے. آپ کو علم ہے کہ کس مرجع تقلید سے امام کتنا راضی ہیں؟ آپ کو علم ہے کہ کس ذاکر سے، کس خطیب سے امام کتنے راضی ہیں؟ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے اس سلسلے میں کہ انسان اگر دنیاوی معیارات کو دیکھ کر رک گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بیچارے بچے بھولے بھالے مومنین، سیدھے سادے نادان. مولانا اس سال 2.5 کروڑ گئے امام حسین کی زیارت کو. واہ سبحان اللہ. تو کیا ہوا؟ پچھلے سال 2 کروڑ گئے تھے. میں آپ کو بتا دوں لاہو لیب کی کتنی اور جگہوں پر 5-5 6-6 کروڑ لوگ جا رہے ہوتے ہیں. وہ معیار مت ڈالیے بچوں کے ذہن میں جو معصوم نے جس پر تصدیق نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ بقی میں تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر 20-25 آدمی کھڑے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا، شان و شوکت امام کو پتھر، لوہے، لکڑی، چاندی کے ذریعے مت تولیے. کیا جلال امام رضا کا، ایک کے بعد ایک صحن، ایک کے بعد ایک صحن. آپ کو فاسقوں کے محلوں میں لے کر جاؤں جن میں ایک کے بعد ایک صحن آ رہا ہوتا ہے. سمجھیے اس بات کو. وہ قبر جو مدینے میں گم شدہ ہے، حکم آیا زیارت پڑھو سیدہ کی. کہ ابن رسول اللہ قبر تو پتہ ہی نہیں، مدینے میں جا کر زیارت پڑھو، قبر مت ڈھونڈو، زیارت پڑھو. تو یہاں پر معیار یہ کہ قبر نہیں پتہ کہاں ہے، زیارت پڑھو، تحفے عطا ہوں گے. اس چیز کو معیار مت بنائیے خدا کے لیے جس کو معصوم معیار نہیں سمجھتے. 2.5 کروڑ لوگ جا رہے ہیں، کسی پر احسان نہیں کر رہے، اپنی عاقبت سنوار رہے ہیں. کل 50 لوگ جاتے تھے، 100 لوگ جاتے تھے. شب جمعہ کو سید الشہداء کی قبر سونی پڑی ہوتی تھی. تو کیا سید الشہداء کا کچھ بگاڑا ہوتا تھا؟ خوب توجہ کیجئے، بڑا باریک ہے یہ دین اہل بیت. یہ جو میں آپ کو اتنا تھکایا. اچھا اب ذہن اس سطح پر ہوگا، کوئی کہے گا مولانا کو زائرین پر اعتراض ہے جانے پر 2.5 کروڑ. اب جو بولتے رہو، میرا کام ہے یہاں پر کہ آپ کو سمجھاؤں اہل بیت کیا چاہتے ہیں. اور یہ ان چیزوں سے اگر میں کہیں پہ کو رکھتا تو بات دوسری طرح سے کر رہا ہوتا.
جو میری مجلس سنتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بات کیا ہے، معیار کو سمجھیے آپ اہل بیت کے۔ اب یہاں پر تصدیقنا ایاکم، ہم نے جو تصدیق کی ہے آپ کی، اس کے ذریعے ہم کو پہچانا جاتا ہے۔ پل صراط پہچانے گا ہم کو، حوض کوثر پہچانے گا ہم کو۔ اس تصدیق کو سمجھیے کیا ہے، اور پھر شہزادی کی جو حدیث ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ امیر المومنین کے ایک صحابی ہے اور حارث حمدانی، یہ بنو حمدان قبیلہ جو امیر المومنین کے بڑے چاہنے والے ہیں۔ یہ وہ حمدان نہیں ہے جو ایران میں جو 4-5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے قم سے، یہ ہے حمدان، یہ ہے بنو حمدان کہ جو یمن کے رہنے والے تھے، موصل میں جن کی حکومت ہوئی، بڑے بڑے شاعر گزرے، قصیدہ لکھنے والے جناب امیر کے اس قبیلہ بنو حمدان سے۔ تو یہ حارث حمدانی تھا، بخار ہوا، کوفے میں تھا، پریشان ہوا اور ذرا افاقہ ہوا، منہ پہ چھپاکے مارے پانی کے، اور ذرا سا آسانی ہوئی تو ایک آڑی ترچھی، اتنا غریب آدمی تھا کہ ڈھنگ کی واکنگ اسٹک بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ خوب توجہ کیجیے گا، خوب توجہ کیجیے گا، کیا بڑی مجلس ہوئی، کیا علامہ صاحب، کیا نہیں سرکار۔ یہاں پر سلمان اور ابوذر ہیں، یہاں پر بلال ہیں، آڑی ترچھی بدنما بے ڈھنگی لکڑی کو ٹیکتا ہوا آیا، اتنا غریب تھا یہ۔ مولا کے پاس آیا، کہا ما جاء بک فی الحر، یہ گرمی میں میرے پاس کیا کرنے آیا ہے؟ کہا حبی لک یا امیر المومنین، آپ کی محبت میں آیا ہوں۔ یہ نفسیات کو سمجھیے جناب امیر کی، جب بھی کوئی شخص بغیر منافقت کے بھول پن میں سیدھے سادے انداز میں اپنی محبت کو پیش کرے، جناب امیر اپنی محبت کی تجلی دکھلاتے ہیں۔ لیکن اگر اوچھے پن سے آؤ علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں، ایک صاحب آئے، یا علی آپ ایسے، آپ ویسے، کیا تعریفیں، کہا کہ چپ ہو جا، انا فوق ما فی نفسک ودون ما تقول، جتنا تو دل میں سمجھتا ہے نا اس سے کہیں آگے ہوں، جو تو باتیں کر رہے ہیں نا اس سے بہت نیچے ہوں۔ یا علی آپ کی تعریف کر رہا ہے، کیوں رسوا کر رہے ہیں؟ دیکھو منافق بن کے آؤ گے جگہ نہیں ہے، بد اتوار ہو، بد کردار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، محبت کرتے ہو، سچائی کے ساتھ آؤ ہماری بارگاہ میں، رنگ کر کے مت آؤ کہ میں یوں ہوں، میں ویسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ آیا سیدھا سادہ گاؤں کا، دیہات کا آدمی، حبی لک یا امیر المومنین۔ جب گرمی میں آیا ہے تو بخار کی کیفیت میں اٹھ کر، اس کا مطلب ہے کہ تو مجھے اتنی امپورٹنس اور اہمیت دیتا ہے۔ اگر تم مجھے اتنی اہمیت دیتے ہو، اب سنو علی ابن ابی طالب سے کہ علی تم کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ خوب توجہ کیجئے اس بات کے اوپر۔ فرمایا کیوں؟ کہا یا علی بخار تھا، ڈر لگا مر نہ جاؤں، اور مر گیا تو پھر آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ کہا کہ گھبراتا کیوں؟ اذا بلغت النفس الی ہاہنا، جب تیری جان یہاں پر پہنچ جائے گی، ترانی حیث تحب، تو مجھے دیکھے گا مرتے وقت۔ رک جائیے، کیسا دیکھے گا؟ یہ جو ہے نا، کاش یہ میں آپ تک بات پہنچا دوں، شدت تصدیق امامت ہے کیا؟ شدت تصدیق امامت ہے کیا؟ شدت تصدیق امامت یہ جب ماتم کر رہے ہو نا شام غریبہ میں، امام حسین کے بچے یاد ہوں، ارے کچھ بھی ہوتا رہے دنیا میں، ہوتا رہے، امام حسین کے بچوں کی یاد میں ماتم کر رہے ہو۔ شدت تصدیق امامت یہ ہے کہ جب السلام علیکم ابا عبداللہ کہو تو پوری توجہ سید الشہداء کی جانب ہو۔ شدت تصدیق امامت یہ کہ امامت کے وعدوں پر یقین رکھو۔ حرام کام کا موقع مل رہا ہے، حرام نوکری مل رہی ہے، فلاں مشروب بیچو جا کر، بچے ہمارے باہر گئے ہیں مغربی ممالک میں، مولانا فلاں جگہ پر نوکری مل رہی ہے، حرام مشروب پیش کریں گے، وارے نیارے ہو جائیں گے، حالات سدھر جائیں گے، حرام مشروب خود نہیں پئیں گے، دوسرے کو دیں گے۔ امام نے کہا ہے کہ اگر غلط ہے ہم پسند نہیں کرتے، شدت تصدیق ہے، مت جاؤ اس کے نزدیک۔ یہ ہے شدت تصدیق۔ یا علی دیار غربت میں فاقے کیے، آپ کے حکم کو نہیں کچلا، یہ ہے شدت تصدیق۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے خون برسے گا۔ یہ تو وعدہ علی ابن ابی طالب نے کسی کے ساتھ نہیں کیا، خون تو برسے گا، لیکن دوسری صورت میں وہ کیا ہوگا؟ ولایت علی ابن ابی طالب کا تحفہ مزید ملے گا۔ خوب توجہ کیجئے اس بات کے اوپر۔ لہذا عجیب ہے جملہ، فرمایا اذا بلغت النفس الی ہاہنا، جب تیری جان یہاں تک پہنچے گی تو مجھے دیکھے گا موت کے وقت۔ میں مدینے میں، آپ کوفے میں، آپ طائف میں، میں یمن میں، کہیں پر بھی ہو تم مجھے دیکھو گے۔ کیسے دیکھو گے؟ حیث تحب،
جتنی محبت کرتے ہوگے نا مجھ سے شدت کے ساتھ، اس انداز میں مجھے دیکھو گے۔ کیسی محبت کرتے تھے علی بن ابی طالب سے؟ اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے، پر دشمنوں میں بھی کچھ اچھائیاں تھیں۔ ارے منہ پر ماری جائے گی تمہارے محبت ایسی، علی بن ابی طالب کے ساتھ علی کے دشمن کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ خود اسی کو کہتے ہیں تولی اور تبری، دشمنوں سے بیزار رہو۔ کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، کراچی والا تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں گزرا۔ ابھی بارش ہوگی، کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا پڑا ہوا ہے۔ ارے مولانا دیکھیے بھی مت، گھن آ رہی ہے، ناک بند کیجئے، جلدی سے گزریے۔ یہ ہے بیزاری۔ جب بھی دشمن کے پاس سے گزر نہ دیکھو، علی ابن ابی طالب کے سیدہ کے دشمن کے علم کا ایک بھپکا بھی ناک میں نہ جائے۔ چھٹے اور پانچویں امام کے ہوتے ہوئے مجرئی اپنی ہوا کھوؤں سلیمان ہو کر، غیر کی مدح کروں۔ انیس فرما رہے ہیں میں کسی اور کی مدح کروں جب میں میرے مولا آپ سامنے؟ مجرئی اپنی ہوا کھوؤں سلیمان ہو کر، میں اپنے کو بے وقت کروں علی ابن ابی طالب تجھے چھوڑ کر کسی اور کی مدح کر کے؟ عزت ملتی ہے علی ابن ابی طالب کا ذکر کر کے سرکار۔ لہٰذا فرمایا اذا بلغت النفس الی ہاہنا ترانی، تم مجھے دیکھو گے۔ کیسے دیکھو گے؟ دیکھا تو شمر نے بھی، یزید نے بھی۔ ہماری روایات کے مطابق شمر اور یزید نے بھی جناب امیر کو دیکھا ہے مرتے وقت، عبید اللہ ابن زیاد نے بھی دیکھا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تصدیق کر کے کس نے دیکھا، ٹھکرا کر کس نے دیکھا؟ خدا کی بارگاہ میں جو عصر عاشور تک شہید ہوئے سید الشہداء کے ساتھی، وہ کہاں گئے؟ عالم برزخ میں، عالم عقبہ میں، عالم آخرت میں۔ اور جو یزید کے لشکر کے لوگ تھے وہ کہاں گئے؟ وہ بھی عالم برزخ میں گئے، عالم عقبہ میں گئے۔ لیکن ان کی برزخ کہاں، ان کی برزخ کہاں؟ یہ برزخ میں تبدیلی کیسی آئی؟ جو تصدیق کر کے گیا سید الشہداء کی، وہ کہیں اور پہنچا، جو ٹھکرا کر گیا وہ کہیں اور پہنچا۔ تو اب آپ سمجھے بتصدیق المعروفین بتصدیقنا ایاکم، مولا اے امام علی نقی، اے ائمہ معصومین، ہماری جو بھی عزت عالم غیب میں ہے، خدا سے لے کر ملائکہ، فرشتے، صلحاء، صالحین، شہداء، صدیقین، 1,24,000 انبیاء، پیغمبر، جتنے ملائکہ کائنات میں پروردگار تو نے خلق کیے ہیں، جو بھی عالم غیب میں ہے، اگر وہ مجھے پہچانتے ہیں کہ میرے دل میں شدت تصدیق ہے 12، 5 اور 14 کی، تو یہ میرے لیے مایہ افتخار ہے۔ خوب توجہ کریں اس بات کے اوپر۔ لہٰذا شدت تصدیق کی طرف بڑھو، رک مت جاؤ علی بن ابی طالب کی محبت میں، کہیں پر بھی شدت تصدیق کی طرف بڑھو، شدت تصدیق سیدہ کی طرف بڑھیے۔ دوسرا کیا فرمایا؟ اذا بلغت النفس الی ہاہنا ترانی حیث تحب، جیسی محبت کرے گا دیکھے گا۔ کیا مطلب جیسی محبت؟ اگر علی بن ابی طالب کو 2-4 رکعت کا امام مانتے ہوگے، اچھے انسان تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، اگر علی نماز پڑھیں گے تو اچھے، نماز نہیں پڑھے تو دیکھیں علی بھی تو غلط ہو جائیں گے۔ یہ ہے تم یہاں رکھو اپنے پاس غلایا غلیظ عقائد کو، جس کی محبت کی بنیاد پر خدا عالم خلقت کو خلق کر رہا ہے، وہ آپ کا کنڈیشنل محتاج نہیں ہے۔ خوب توجہ کریں اس بات کے اوپر۔ یہ بچوں کو علی بن ابی طالب کی شدت تصدیق سکھائی ہے۔ ایک تو بات یہ، اچھا وہاں نہیں دیکھ پائے، یہ میں آپ کو بتاؤں، اچھا یہاں تک بات آ گئی، آپ کا ذوق و شوق دیکھ کر مجھے یہ بات کہنے دیجیے۔ یہ ہمارے یہاں باقاعدہ ہمارے عقائد میں ایک بحث گفتگو ہے کہ مرنے کے بعد ملحق کس سے ہونا ہے۔ ارے مولانا نماز پڑھی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، روزہ کیا، جنت میں گئے۔ نہیں، یہ جنت دوسروں کے لیے ہے۔ جو 12، 5 اور 14 کو مانتا ہے، اس کی بنیادی عقائد میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت تو بعد کی بات ہے، میں اپنے امام سے ملحق ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ اور یہ الحاق اتنا عجیب عقیدہ ہے کہ سیدہ نے بابا سے پوچھا کہ بابا میں جب دوبارہ قبر سے اٹھائی جاؤں گی تو آپ سے کہاں ملوں گی؟ سیدہ کو شک ہے یا رسول خدا کو شک ہے؟ یہ آپ تک پہنچانا تھا کہ سیدہ اس عظمت کے باوجود اس بات کے لیے تڑپ رہی ہیں کہ بابا کب آپ سے ملاقات ہوگی، قیامت میں کہاں کہاں ہوگی۔ رسول خدا نے 7 مقامات گنوائے کہ یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر ملو گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت بعد کا مرحلہ ہے،
ایک اہل بیت کے چاہنے والے کی جنت یہ ہے کہ کب علی سے ملوں گا، کب حسین سے ملوں گا، کب 12/5/14 سے ملوں گا۔ ہماری مومنات کی تڑپ یہ کہ کب سیدہ کے قدموں میں بیٹھیں گی۔ جنت مل گئی، لیکن آپ پوچھ رہے ہوں گے پروردگار یہ ابو الفضل عباس کہاں ہیں، دکھا دے، شہزادہ علی اکبر کہاں پر ہیں؟ ملحق ہونا ہے بہار الانوار سے لے کر امالیہ صدوع تک، امالیہ توسی تک۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ ادھر مومن کی آنکھ بند ہونا شروع ہوگی، ادھر برزخ کا سفر اختیار مومن کرے گا اور وہاں معصومین کی زیارت نصیب ہوگی۔ چھٹے امام نے اپنے دادا سید الشہداء کے عزادار کو جب تحفہ دینا چاہا تو اس سے پوچھا کہ تو کرتا کیا ہے؟ کیا تو امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے؟ اکثر و بیشتر کہا نہیں جا پاتا۔ وجہ بتائی، امام نے پھر گفتگو کی، کہا کہ اچھا کم از کم یاد کرتا ہے کہ ہمارے جد کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا یاد کرتا ہوں۔ کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ امام اس سے پوچھ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں امتنع من الطعام والشراب، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، گھر والے پریشان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ میں عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ امام نے جیسے ہی سنا کہا کہ بھائی تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت ملے گی، قبر میں جائے گا، ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی۔ فرمایا اگر تو یہ کام کرتا ہے سترہ حضور آبائی عند موتک، تو میرے آباء و اجداد کو اپنی موت کے وقت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یعنی کس کو دیکھے گا؟ یا مولا یبن رسول اللہ، کیا مل جائے گا امام سجاد کو دیکھ کر؟ کچھ ملا؟ میری جنت امام سجاد ہے، میری جنت حضرت محمد باقر ہے، میری جنت حضرت صادق آل محمد ہے۔ امام نے نہیں فرمایا کہ جنت ملے گی، امام نے فرمایا تو میرے آبا و اجداد کو دیکھے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نے 3 سوالات کیے، اس کے بعد یہ کہا، اس کا مطلب ہے کہ امام پہلے جانچ پڑتال کر رہے ہیں، امام پہلے دیکھ رہے ہیں کیا تیرے دل میں ہماری تصدیق اتنی ہے کہ تو جنت سے بڑھ کر ہمارے آبا و اجداد کو سمجھتا ہے؟ شدت تصدیق یہ ہے کہ جہاں علی بن ابی طالب ہو وہاں رہوں گا۔ درود پڑھیں امیر المومنین کی بارگاہ میں، بلند آواز۔ شدت تصدیق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شدت تصدیق کا کہاں سے ہوتا ہے آغاز؟ شدت تصدیق کا آغاز ہوتا ہے وجود مبارک سیدہ سے، امیر المومنین سے۔ کہاں پر ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں جناب امیر کے فضائل بس یہ واقعات تھے، حادثات تھے، یہ ہوئے اور ختم ہو گئے؟ شدت تصدیق رسول خدا ہے۔ علی ہجرت کر رہے ہیں، بستر پہ سو جاؤ گے، آپ کی جان بچ جائے گی، سو جائیں گے؟ یا رسول اللہ فرشتہ نہیں آ سکتا کوئی؟ مجھے اور سوچنے کی ضرورت نہیں، یہ ہے شدت تصدیق جس کی بنیاد ہے شدت محبت۔ 2 جملوں میں اس نتیجے کو دے کر آگے بڑھوں۔ یہ تمام مجلسیں اس لیے ہیں کہ شدت حب، شدت مودت آپ کے اندر پیدا ہو سکے۔ جب تک مودت اپنے بلند ترین مقام پر نہیں جائے گی، جب تک محبت اپنے بلند ترین مقام پر نہیں جائے گی، شدت تصدیق اپنی شرائط کو حاصل نہیں کر سکتی۔ عالم برزخ میں ضرورت ہے شدت تصدیق کی۔ یاد رکھیے گا، میں ایک جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے، برا نہیں ہے یہ جملہ کہہ دوں۔ سعید ابن عبداللہ سید الشہداء کی نماز کو بچاتے ہوئے تیر کھا کر گرے، سر اقدس زانو اتھر پر، سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ اب وفا ہی تو یبن رسول اللہ، کیا کہا؟ یبن رسول اللہ، وفا کی میں نے آپ کے ساتھ، کلمہ پڑھو، شدت تصدیق ہے۔ اگر حسین کہہ دیں گے تو صاحب کیا کلمہ اور کیا شہادت، کس بات کی؟ خود کلمہ توحید حسین ابن علی ہے۔ یہ ہے شدت تصدیق کہ وجود امام کے ہوتے ہوئے کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا اگر اس کے موت کے بعد کہاں دیکھو گے؟ پل صراط پر دیکھو گے کہ میں رسول خدا کے آگے لواء الحمد کو لے کر چل رہا ہوں گا، ہے سو توحب، جیسی محبت کرتے ہوگے اسی طرح سے دیکھو گے۔ اور پھر فرمایا وعند المقاسمہ، جب میں جنت و جہنم کو تقسیم کر رہا ہوں گا اس وقت تم مجھے دیکھو گے۔ کہا یا ابن رسول، یا علی یہ مقاسمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جنت و جہنم کی تقسیم کے وقت تم مجھے دیکھو گے۔ کیسے دیکھو گے؟ حیث و توحب، جس طرح سے، جس انداز سے، جس شدت کے ساتھ، جس طہارت کے ساتھ، جس پاکیزگی کے ساتھ مجھ سے محبت کرتے ہوگے تم مجھے دیکھو گے۔ کتاب میں واقعہ پڑھا آپ نے، مولانا سے واقعہ سنا، جناب امیر فاقوں سے تھے، آپ نے کتاب میں واقعہ پڑھا، دیکھا، کسی نوحے قصیدے میں کہا کہ شہزادی فاقے سے تھیں اور گھر میں کھانے کو نہیں تھا،
آنکھوں میں آنسو آ گئے، شدت تصدیق ہے۔ حسن حسین بھوک کی حالت میں بسترے پر گئے، دل مچل کر رہ گیا، شدت تصدیق ہے۔ ہر وہ چیز کہ جو اہل بیت نے تکلیف میں گزاری آپ کے دل کو دھچکا پہنچتا ہے، شدت تصدیق ہے۔ المعروفین بتصدیقنا ایاکم، شدت تصدیق، کمال تصدیق کے اوپر لے کر جائیے اہل بیت کو۔ مولانا نسخہ بتائیے اس کا، نسخہ میں نہیں بتاؤں گا، نسخہ بتا کے چلے گا حضرت صادق آل محمد، حضرت باقر العلوم۔ مدد مانگیے اپنے امام سے، 12ویں امام سے مدد مانگیے کہ یا اپنا رسول اللہ اپنی شدت تصدیق ہم کو عطا کیجئے، تاکہ شدت تصدیق وہاں سے ملے۔ جب یہ تصدیق آ گئی تو عبادتیں بھی خود بخود آ جائیں گی، برائیاں بھی خود بخود چلی جائیں گی۔ یہ برائیاں ہیں کیوں، عبادتیں کیوں نہیں ہیں؟ شدت تصدیق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم مجھے دیکھو گے حوض کوثر پر، وَأَنَا أَزُودُ النَّاسِ، کہ جب میں متفرق لوگوں کو، کہ جن کو حق نہیں ہے کہ کوثر سے میرے ہاتھ سے جام لیں، ان کو ہٹاؤں گا اور اپنے سچے چاہنے والوں کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر دوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ محبت خالص ہو کہاں پر نظر آئے گی؟ موت کے وقت۔ محبت خالص ہو کہاں پر نظر آئے گی؟ پل صراط پر۔ بھائی ایک جگہ کہہ دیں جناب امیر، اچھا یہ نہیں کہا کہ دیکھو فلاں تحفہ ملے گا، کہا مجھے دیکھو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو پہلا تحفہ ایمان کا ملتا ہے زیارت علی بن ابی طالب۔ اب 4 لائنوں پر ایک حدیث ہے اور اس کے بعد میں مصائب پڑھ لوں گا۔ درود پڑھیے ذرا محمد آل محمد۔ شہزادی نے فرمایا اس روایت کے مطابق، ان شیعتنا من خیار اہل الجنہ، ہمارے جو شیعہ ہیں جنت کے بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ جب بہترین لوگ ہمارے شیعہ ہیں اس کا مطلب ہے کوئی اور بھی جنت میں ہے۔ یہ سنا آپ نے؟ اچھا، اس کا مطلب کوئی اور جنت میں ہے۔ اب فرمایا اچھا شیعہ، اب رک جائیے۔ ایک صاحب آئے امام کے پاس، کہ یا ابن رسول اللہ انا من شیعتک الخلص، میں آپ کے خالص شیعوں میں سے ہوں۔ میں نے ہمیشہ کہا امامت کے سامنے رنگ ونگ کر کے مت جاؤ میاں۔ میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں یا اپنا رسول اللہ، اور یہ کیا ممبر میاں، اوقات کیا ہے کسی کی؟ ہمارے سامنے آؤ، حب خالص، تصدیق خالص، ولایت خالص یہ لے کر آؤ۔ یہ آبا قبا امامہ، یہ ذاکر ہو، خطیب ہو، نوحہ خان ہو، قصے کو کچھ نہیں چلتا میاں یہاں پر چلتا ہم نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ یہ اس بات کو خوب توجہ سے سنو۔ کیا میں آپ کے خالص شیعوں میں سے ہوں؟ کہا کہ انت مثل ابراہیم، کیا تم ابراہیم علیہ السلام ہو؟ پریشان ہو گیا ہو کہ یا ابن رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا؟ کہا سورہ والصافات میں خدا نے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ان کے شیعوں میں، آل محمد کے شیعوں میں، امیر المومنین کے شیعوں میں ابراہیم ہے۔ شیعہ خدا نے ابراہیم کو کہا تم ابراہیم ہو۔ ایک اور مقام پر امام کے پاس آیا کہ ابن رسول اللہ میں آپ کا شیعہ ہوں۔ کہا تم ابو ذر ہو کیا؟ سلمان ہو؟ نہیں۔ مقداد ہو؟ میثم ہو؟ عمار ہو؟ تم کون ہو؟ کہا کہ میں تو نہیں ہوں یہ۔ کہا شیعہ یہ تھے۔ خوب توجہ کیجیے گا۔ تو لہٰذا میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں کہ یہ جو مجالس ہیں یہ محبت سے آپ کے سفر کا آغاز کرواتی ہیں، تشیع تک آپ کو لے کے جاتی ہیں۔ منزل آپ کی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم تک پہنچ جائیں۔ حضرت ابراہیم تک پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ تب جا کر شیعہ بنیں گے۔ خوب توجہ کیجیے گا۔ اچھا، یہ جو لفظ شیعہ ہے یہ کافی پیچیدہ لفظ ہے اور اس پر ایک تفصیلی بحث ہے۔ وہ تمام چیزیں میری نگاہوں کے سامنے، کبھی ایک فقہی اطلاق ہے اس کا، کبھی کلامی اطلاق ہے، کبھی اعتقادی اور معرفی اطلاق ہے، استعمال ہے، وہ سب الگ گفتگو ہے۔ ابھی اس حدیث کو سن لیجئے، بڑی آسان حدیث ہے، سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے شیعہ جنت کے بہترین لوگوں میں سے۔ اچھا، اگر بی بی آپ کے شیعہ بہترین لوگوں میں سے ہیں تو جنت میں اور کون ہے جو آپ کے شیعوں کے علاوہ ہے؟ کیا آپ کا دشمن بھی جنت میں ہے؟ کیا آپ کے فضائل کا انکار کرنے والا بھی جنت میں ہے؟ سنیے، کل محبینا، ہمارے وہ تمام لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، فرما رہی ہیں بی بی، وہ موالی اولیائنا، اور ہمارے اولیاء،
ہمارے ولی، ہمارے سچے چاہنے والے جو ان سے محبت کریں، وہ معادی اعدائنا، ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والے، والمسلم بقلبہ ولسانہ، اور جس کی زبان اور دل، زبان سے ہمارے عقائد کا اظہار ہوتا ہے، دل میں وہ وہی عقائد رکھتا ہے جو ہمارے ہیں، ایسا شخص لیسو من شیعتنا اذا خالفوا اوامرنا، جب یہ ہمارے حکم کو ٹھکراتے ہیں تو یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ کون لوگ؟ جو ہمارے اولیاء سے محبت کریں، ہمارے دشمنوں سے نفرت کریں، زبان اور دل سے ایمان کا اقرار کریں، یہ اگر ہمارے قوانین کو ٹھکرائیں اور ہم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو انجام دیں تو یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں جو ہوں گے لوگ، ایک تو شیعہ ہیں جو بہترین اہل جنت ہیں، دوسرا طبقہ یہ ہے کہ جو محبت، بغض اور نفرت کے سلسلے میں، حب اور بغض کے سلسلے میں بی بی کی رضامندی کو پا چکا ہے، جن سے بی بی نے کہا محبت کرو محبت کرتا ہے، جن سے شہزادی نے کہا کہ نفرت کرو نفرت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ انجام دیتا ہے۔ شہزادی فرما رہی ہیں یہ جنت میں یہ شیعہ نہیں ہے ہمارے، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ، لیکن یہ ہوں گے جنت میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک طبقہ ہے جو شیعہ بہترین، اور ان کے بعد دوسرا طبقہ کون؟ جس کے عقائد شہزادی کے حکم کے مطابق ہیں لیکن حرام اور حلال کی پابندی نہیں کر پاتا، تو یہ جنت میں ہے، شیعہ نہیں ہے ہمارا۔ اب بی بی نے فرمایا وَلَكِنْ بَعْدَمَا يُطَهَّرُونَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ بِالْبَلَايَا وَالرَّزَايَا، لیکن اگر یہ جب گناہ کریں گے تو دنیا میں تکالیف، آزمائشات، محن، رنج، تمام تکلیفوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ان کو پاک کیا جائے گا۔ یا اگر دنیا میں پاک نہیں ہوئے، گناہ اتنے ہوئے، او فی عرصات القیامہ بانواع شدائدہا، یا قیامت کے میدان میں ان کو اتنی تکلیفیں دی جائیں گی، دوسری روایت میں پسینہ بدن سے نکلے گا، خون کھینچ کر نکالا جائے گا بدن سے، تکلیف میں مبتلا ہوں گے، یہ پاک ہو جائیں گے۔ جب یہ پاک ہو جائیں گے اور اس کے بعد بھی پاک اگر نہ ہو سکے، او فی الطبق الاعلی من جہنم، تو ان کو جہنم کے سب سے ٹھنڈے ترین مقام پر کم ترین شعلوں میں رکھا جائے گا، بے عذابہا، عذاب ملے گا ان کو، الی ان نستنقذہم، یہاں تک کہ ہم ان کو آ کر نجات دیں گے، بحبنا منہا، اپنی محبت اپنی محبت کی اپنی محبت کی وجہ سے ہم ان کو جہنم سے نکالیں گے، وَنُنْقِلُهُمْ إِلَىٰ حَضْرَتِنَا، اور پھر اس کے بعد ہم ان کو اپنے پاس لے آئیں گے۔ تو خوب توجہ کریں اس بات کے اوپر، ایک ہیں شیعہ کے جو بہترین درجے پر ہیں اہل بیت کے ساتھ، ایک وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے طرح کے عقائد رکھتے ہیں لیکن حرام و حلال کی پابندی نہیں کرتے۔ جب حرام اور واجب کی پابندی نہیں کرتے تو یا دنیا میں ان کو عذاب اور تکلیفیں ملیں گی، پاک ہو کر یہ مریں گے، اگر پاک نہیں ہو سکے تو برزخ میں ان کو عذاب ملے گا، اگر وہاں پاک نہیں ہو سکے تو میدان قیامت میں عذاب ملے گا، تکلیفیں، اور اس کے بعد جو یہ نکلیں گے تو جب پاک ہو گئے تو خود بخود جنت میں نہیں جائیں گے، اس کے بعد بھی بی بی اور اولاد سیدہ کی شفاعت کے ذریعے جائیں گے۔ اور اس کے بعد میں ایک اور روایت پڑھ دوں، سیدہ کا جب نکاح ہوا، درہم جناب امیر نے مہر کے طور پر دیے، جب مہر کے طور پر درہم دیے، اپنے الفاظ میں بابا مہر کتنا ہے ہمارا؟ اتنا ہے، درہم کچھ سکوں کے اندر یہ درہم آئے۔ لڑکی کو حق حاصل ہے، ہر لڑکی کو، کہ وہ اپنی مرضی سے مہر رکھوائے۔ سیدہ نے کہا کہ ہماری مرضی، اب ہم کیا مہر رکھوائیں؟ کہا کہ بابا میں اپنی مرضی سے کچھ مہر رکھوانا چاہتی ہوں۔ کیا مہر ہے؟ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ مجھے اپنا مہر یہ چاہیے کہ آپ کی امت کے تمام گناہگاروں کی میں شفاعت کرواؤں۔ خدا نے یہ جملہ سنا، روایت کے الفاظ ہیں، فوراً فی الفور فرشتوں کے ذریعے خدا نے جنت سے ایک رقعہ بھیجا نورانی جس میں سے نور نکل رہا تھا، کہا یہ سیدہ نے، خوب توجہ کیجئے، مہر کا مطالبہ کیا سیدہ نے بابا سے، باپ کو چاہیے تھا جا کر کہتا شوہر سے، بھئی شوہر دے گا مہر۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ صاحب کیا بابا کی بات کی جائے، کیا شوہر کی بات کی جائے. جب بھی سیدہ پر کوئی مرحلہ آیا خدا نے تمام ہستیوں کو درمیان سے ہٹایا، خدا نے خود اس امر میں دخالت کی. کہا یہ بہشتی رقعہ لے کر جاؤ اور رسول خدا کو دو، کہنا سیدہ یہ تم نے مہر میں ہم سے مانگا تھا کہ بابا کے امت کے گناہگاروں کی شفاعت، تو یہ ہم نے رقعہ تم کو لکھ کر دیا. خدا کہہ دیتا کہ سیدہ تمہاری دعا قبول کر لی، تو خدا کے وعدے پہ کسی کو شک ہوتا؟ یہ سیدہ کی عظمت ہے کہ وہ خدا جس کی زبان کافی ہے رقعہ بھی لکھ کر دے رہا ہے کہ سیدہ یہ دیکھو. بی بی نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ نورانی رقعہ میرے جسد مطہر پر رکھ دینا. فَإِذَا حُشِرْتُ یوم القیامہ، جب قیامت میں اٹھوں گی تو یہ رقعہ اپنے ساتھ لے کر اٹھوں گی. یہ عجیب حدیث ہے. اور سیدہ نے اپنے مہر کا یہ مطالبہ کیا. بہرحال بڑی تکلیفیں اٹھائیں سیدہ نے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ سیدہ کے مصائب کا آغاز کہاں سے ہوا، تو میں یہ کہوں جب سے ہوش سنبھالا شہزادی نے مصائب کا آغاز ہوا. مجھے آپ ایک بات کا جواب دیجئے کہ 5 سال کی بچی جب اپنے باپ کو دیکھے گھر میں داخل ہو رہا ہے، بدن لہو لہان ہے، 5 برس کی بچی، دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جناب سیدہ زخموں پر مرہم پٹی کرتی تھی. 5 برس کی، 6 برس کی بچی، ماں گھر میں نہیں ہے. بڑی محبت کے ساتھ جناب خدیجہ نے پالا تھا. اتنی محبت تھی جناب رسالت مآب کو جناب سیدہ سے. جب مدینے آئے تو ام سلمہ سے کہا کہ جب خواتین کی محافل اور مجالس میں سیدہ جائیں تو تم سیدہ کے ساتھ جانا، سیدہ کا خیال رکھنا. میں اپنے الفاظ میں بتاؤں آپ کو اس کا مطلب کیا ہے. یعنی بن ماں کی بچی ہے، مجلس میں محفل میں جائے تنہائی کا احساس نہ ہو، ام سلمہ ساتھ ساتھ رہنا. یہ روایت بہار کی موجود ہے. پہلا غم جو دکھا شہزادی کو جب شیب ابی طالب کا محاصرہ اٹھا تو درخت کے پتے اور چھال کھانے کی وجہ سے طبیعت ناساز ہوئی اور جناب خدیجہ کچھ دن بیمار رہ کر دنیا سے چلی گئی. سیدہ کی عمر کتنی ہے؟ 5 برس کی. 5 برس کی بچی کو ماں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. رسول خدا نے آنکھوں سے آنسو بہ رہے خدیجہ کے کفن و دفن کا سامان کیا. جنت المعلی میں، مدینے میں، خدا مکے میں آپ سب کو قسمت کرے انشاءاللہ زیارت پہ، اس قبرستان کی جہاں پر بنو ہاشم کے بزرگان اور اکابر دفن ہیں. جنت المعلی میں جا کر دفن کیا. جب دفن کر کے آ گئے، رات کی تاریکی چھائی، ابھی تک سیدہ خاموش ہیں. روایت کے الفاظ کانت تلوذ برسول اللہ. اس کا میں ترجمہ نہیں کر سکتا، تشریح کروں گا. کبھی دائیں طرف سے آ کر لپٹتی تھی آبا سے، کبھی بائیں طرف سے، اور کہتی تھی یا آبا این امی، بابا مجھے یہ بتائی میری ماں کہاں ہے. عزیزو، رات کی تاریکی آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے. بچی کو ماں کی یاد آ رہی ہے. بچی کہہ رہی کہ میرے بابا میری ماں کہاں ہے. اچھا آپ توجہ کیا آپ نے، اتنے لاڈ سے آ کر پوچھتی تھیں. شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کانت تلوزو، کبھی دائیں طرف سے آبا کا دامن تھامتی. بچہ آ کر لپٹتا ہے نا باپ کے پیروں سے. اب رسول خدا کیا یہ کہہ دیں کہ تمہاری ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈال کر آ رہا ہوں؟ کس طرح سے دل گوارا کرے 5 برس کی بچی سے کہیں ماں کو دفن کر کے آ رہا ہوں. رسول خدا مظلومیت کے ساتھ سر جھکائے چپ کھڑے ہیں. جواب دیں تو کیا دیں؟ ایک دفعہ رحمت ربوبی کو جلال آیا، کہا جبرائیل اب ہم سے دیکھا نہیں جاتا، فاطمہ کے پاس جاؤ، فاطمہ کو سلام کہنا اور کہنا تمہاری ماں خدیجہ مریم اور آسیہ کے ساتھ ہے، بڑی آسائشوں میں جنت میں ہمارے پاس ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. جبرائیل نے آ کر یہ پیغام سنایا جناب سیدہ کو. جناب سیدہ نے کہا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام الیہ یعود السلام. خداوند تبارک و تعالی میں راضی ہو گئی. سیدہ کے دل کو سکون آ گیا اور پھر سیدہ کی زندگی میں ایک سکون آ گیا. وعدہ الہی آیا نا، جبرائیل نے آ کر تعزیت پیش کی، خداوند تبارک و تعالیٰ کے امین وحی اللہ نے آ کر تعزیت پیش کی. دل کو سکون آ گیا، بابا موجود ہے. اب اس کے بعد تاریخ خاموش ہے
کہ پھر بچی نے ماں کے بارے میں ضد کی ہو، تلوذ بے رسول اللہ پوچھا ہو، اصرار کیا ہو، کسی طرح کا کوئی لفظ تاریخ نے بیان نہیں کیا. میں کہوں گا شہزادی آپ کو کتنی جلدی سکون آ گیا، کاش شام غریبہ کی رات اگر آپ ہوتی. یہ جو بچے تھے نا، بھیا علی اکبر آپ پانی لے آئیے، چچا عباس آپ پانی لے آئیے، چچا گئے پانی لانے، پانی نہ لا سکے، بھیا علی اکبر پانی لینے گئے، پانی نہ لا سکے. جب شام غریبہ میں خیمے جلے ہوں گے تو بچیوں کو خیال تو آیا ہوگا نا کہ ہمارے اتنے بہادر چچا تھے، مدد کو کیوں نہیں آ رہے، علی اکبر اتنے بہادر تھے، مدد کو کیوں نہیں آ رہے. جب بچیوں نے پھوپھیوں سے پوچھا ہوگا، پھوپھی اماں یہ بتائیے بابا اب تک کیوں نہ آئے، بھیا علی اکبر کیوں نہ آئے، کس طرح سے جواب دیا ہوگا. میں کہوں گا سیدہ آپ کے لیے جبریل نازل ہوئے تھے، آپ کے دل کو چین آ گیا تھا، لیکن ذرا آ کر سکینہ اور رقیہ کے دل کو دیکھیے، کوئی تسلی دینے والا نہیں. تسلی دی گئی، رخسار سرخ گواہ ہیں اس بات کے، کانوں کی لو سے خون بہ رہا ہے، بے امام بے محمل کے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيت الله الطيبين. پالنے والے بانیان مجلس سے، حاضرین مجلس سے، اس مجلس میں جس بندہ مومن نے جس طرح سے حصہ لیا، سو سلام، نوحہ، مرثیہ، زیارت، تلاوت قرآن، فرش، جس طرح سے بھی حصہ لیا، پروردگار شہزادی کی بارگاہ سے اسے اجر جزیل عطا فرما. اس خانوادے کے تمام مرحومین و مرحومات کو جناب سیدہ کی شفاعت عطا فرما. ہمارے کچھ مومنین دوست علیل ہیں حادثے کی وجہ سے، دعا کیجیے کہ پروردگار عالم جلد از جلد شفا کامل عاجل عنایت فرمائے. اسی طرح سے اور کچھ مومنین انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے مجھ سے، اور دعا کیجیے کہ پروردگار عالم ان کو جلد از جلد شفا کامل عاجل عنایت فرمائے. اس مجلس میں جو لوگ اگر کوئی تنگ دست، نادار، قرض دار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار، کسی مشکل میں گرفتار ہیں، جو گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے، اگر وہ ان کی طرف سے بھی پروردگار جناب سیدہ کی مظلومیت کے صدقے میں ان کی تمام مشکلات کو دور فرما. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. اس مجلس کو مولا کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما. سو سلام، نوحہ، مرثیہ مجلس سے پڑھنے والے فقہاء، علماء، مفسرین، محدثین، مراجع جو اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے والدین، ذوی الحقوق، اعزاء، اقربا، ان سب کو اس مجلس کا ثواب عائد و واصل فرما. ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو طول عمر، صحت و سلامتی، عزت و افتخار، بلندی نصیب فرما. اس مجلس میں جو لوگ مداحی اہل بیت، قصائد اہل بیت، مرثیہ، سو سلام کی خدمت انجام دیں گے، اور جہاں جہاں بھی دے رہے ہیں ان ایام میں، پروردگار جناب سیدہ کے دفتر میں ان کے اسماء کو ثبت و ضبط فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے.